السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک انسانیت کے لیے اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا اور نہ آئے گا جتنا بڑا فتنہ دجال ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ نشانیاں بتائیں جو کسی اور نبی نے نہیں بتائیں۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں دجال کی مکمل حقیقت۔ آج کی پہلی قسط میں ہم جانیں گے وہ انسان ہے یا کوئی جن، اس کی آنکھ، اس کے بال اور اس کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا، اسے مسیح الدجال کیوں کہا جاتا ہے۔ آئیے اس جھوٹے مسیحا کا حلیہ پہچانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ الجھن دور کر لیں کہ دجال کوئی علامت یا سسٹم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انسان ہوگا۔ وہ مرد ہوگا جس کی نسل بنی آدم سے ہوگی۔ اسے دجال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دجل یعنی بہت بڑا جھوٹا اور دھوکے باز ہوگا۔ ایک محقق کے طور پر جب میں احادیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہزاروں سال سے کسی نامعلوم جزیرے پر قید ہے۔ جیسا کہ حدیث جساسہ میں ذکر ہے، وہ آخری دور میں اس وقت نکلے گا جب لوگ اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے اور ممبروں سے اس کے بارے میں بتانا بند کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حلیہ اس قدر تفصیل سے بتایا تاکہ مومن اسے فوراً پہچان لے۔ قد و قامت، وہ پستہ قد ہوگا لیکن اس کا جسم بہت بھاری اور چوڑا ہوگا۔ بال، اس کے بال بہت گھنے اور گھنگریالے ہوں گے جیسے درخت کی شاخیں یا جھاڑیاں۔ سب سے بڑی نشانی آنکھ، وہ کانا ہوگا۔ اس کی داہنی آنکھ اینگل کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی، تمہارا رب کانا نہیں ہے جبکہ دجال کانا ہوگا۔ یہ ایک جملہ اس کے خدا ہونے کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے ماتھے پر 3 حروف لکھے ہوں گے، ک-ف-ر۔ یہ ایک معجزہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جو مومن ہوگا وہ اسے پہچان لے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ ہو، وہ ان حروف کو صاف پڑھ لے گا۔ لیکن جو شخص منافق ہوگا یا کافر، اسے وہ تحریر نظر نہیں آئے گی۔ وہ اپنی طاقتوں سے لوگوں کو حیران کر دے گا، مردوں کو زندہ کرنے کا ناٹک کرے گا اور بارش برسائے گا، لیکن اس کے ماتھے پر لکھی یہ کاف فے رے اس کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دجال کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ وہ پہلے مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا۔ ہمیں اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہم اس کے ظاہری معجزوں سے مرعوب نہ ہوں۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے حدیث جساسہ پر، یعنی وہ صحابی جنہوں نے دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ دجال کا خروج اب بہت قریب ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اللہ حافظ۔